استاد نہیں جناب شبر زیدی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. مفتاح صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ ٹھیک جا رہا ہے معاملہ؟ آپ سے کچھ دیر بعد کسی بھی وقت آپ کے دوست قبلہ محترم اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے قوم کو کہ آئی ایم ایف سے طے پا گیا. کیا کیا طے پایا وہ بتائیں گے, لیکن یہ ٹھیک ہو گیا ملک کے لیے آپ کے خیال میں؟ جی بچت ہو گئی اللہ کی مہربانی سے, اور یہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آئی ایم ایف نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ صبح جانے سے پہلے وہ ان کو وہ دے دیں گے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ مل جائے گا تو پھر کچھ نیگوسیشن کے بعد اور کچھ اقدامات کے بعد اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کا وہ بھی اپروول کر دے گا اس کو. سو یعنی ابھی مفتاح صاحب چونکہ ظاہر ہے آپ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کیا اور ریسنٹ پاس میں کیا ہے, مطلب لٹرلی کچھ ہفتوں پہلے کیا ہے, تو یہ بالکل ایک نارمل بات ہے کہ اگر وہ آج یہ کہیں کہ جناب ہمارا وہ جو بھی اس کو فورم کو کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں فورم پہ اب اس کی ایک باقاعدہ منظوری ہوگی آفیشیل, اور پھر اس کے بعد یہ پیسے مل جائیں گے کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں بعد, تو یہ نارمل ہے, اسی طریقے سے کام ہوتا ہے یہ کہ مطلب جو پروسیس ہے اس کا یہی ہے, نارملی ہے کہ پہلے آپ کو ایم ای ایف بھی ملتا ہے, میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی, وہ ایک مسودہ ملتا ہے آپ کو کہ یہ چیزیں جو ہے یہ کرنی ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کو سائن کرتے ہیں. اس میں کبھی کبھی کوئی ایکشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ایکشنز لینے ہوتے ہیں, وہ ایکشنز لیتے ہیں آپ, تو پھر آپ کا اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی پھر آپ کا اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد بھی کبھی کبھار کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں, وہ چیز یا مطلب کچھ فائنینشیل کمٹمنٹس کرنے ہوتے ہیں دوسرے ممالک کو, اور وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بورڈ پہ آپ جاتے ہیں اور بورڈ سے اپروول ہو جاتا ہے. سو آپ کو لگتا ہے اگلے کچھ دنوں میں, کتنے دنوں میں آپ کے خیال میں یہ پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے $1.1 بلین؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہفتے کے اندر اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جانا چاہیے, اور اس کے 4 ہفتے کے اندر بورڈ میٹنگ ہو سکتی ہے, تقریباً مہینے میں, اس کا مطلب رفلی. ٹھیک ہے, ایک مہینہ. شوکت ترین صاحب بھی مارچ کا ہی کہہ رہے تھے, صحیح. اور سر یہ آپ نے اگین چونکہ آئی ایم ایف سے ریسنٹ پاس میں ڈیل کیا ہے, سو ابھی آپ نے اب تک جتنی بھی خبریں سنی آپ نے, آپ کو کیا لگا کہ آئی ایم ایف جو باتیں آپ سے کر رہا تھا وہی ٹون وہی مطالبات ہو رہے ہیں, یا آئی ایم ایف نے اس سے قدم آگے بڑھ کے زیادہ اگریسو ہو کر بات کی ہے ان سے, یا آئی ایم ایف نے کہیں نہ کہیں کنسیڈ کیا ہے ان مطالبات سے جو آپ سے کر رہا تھا؟ 10 دن سے آئی ایم ایف ادھر آئی ہوئی ہے, آخری گھنٹے تک انہوں نے ایم ای ایف پی نہیں کیا ہے, جو کہ پہلے 10:25 ہو گئے, صحافی ابھی بیٹھا ہوا ہے سارا کیو بلاک میں, پریس کانفرنس نہیں ہوئی ابھی تک. وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صبح ملے گا وہ, لیکن انہوں نے وعدہ کرا ہے کہ وہ دے دیں گے, تو وہ تو فلائٹ اپنی فلائٹ سے آ کر آدھا گھنٹہ پہلے دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے کوئی پریشر میں تو نہیں آئی ہے, اور لیکن یہ کہ آئی ایم ایف نے جو چیزیں آپ نے کہی تھی آئی ایم ایف سے کرنے کو, اور جو چیزیں وہ آئی ایم ایف سمجھتا تھا وہ ضروری ہے, وہ آپ سے انہوں نے کہا ہے کرنے کو. آپ کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے, آئی ایم ایف از دا لیڈر آف لاسٹ ریزورٹ, آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا تو آپ کہاں جائیں گے, لہٰذا آپ کو وہ چیزیں تو کرنی ہے. صحیح ہے, تو آپ اس سارے ایپیسوڈ کو کس طرح سم اپ کریں گے کہ آپ کہیں گے یعنی یہ کہنا ٹھیک ہوگا ٹیکنیکلی کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہو گئے, یا یہ کہ آئی ایم ایف نے بہت ہی ناک کی لکیریں لگوا کے بالآخر مہربانی کی ہے؟ اس کو آپ سم اپ کر دیں ذرا ایک لائن میں, اس سارے اس کو آج جب 9 فروری اب سے 1 گھنٹے بعد جب آئی ایم ایف سے ایک مرتبہ پھر ہم نے ایگریمنٹ توڑنے کے بعد پھر ایگریمنٹ کیا ہے, 2 مرتبہ ہمارے جو گزشتہ وزیر خزانہ تھے مجھ سے پہلے شوکت ترین صاحب, انہوں نے ایگریمنٹ توڑا, اور ایک جو حفیظ شیخ نے کیا تھا وہ ایگریمنٹ توڑا انہوں نے, اور پھر پیش کیا تو وہ ایگریمنٹ توڑ کے کیا. آئی ایم ایف کو کانفرنس نہیں لیا, وہ جو شرائط تھی اس کو ہٹ گئے. پھر جب ان کو لگا کہ یہ تو پھنس گئے ہیں اور پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ پوری ہوتی رہی, تو پھر نومبر میں واپس آئی ایم ایف کے پاس گئے, ایگریمنٹ کیا, منی بجٹ دیا نومبر میں, آپ کو یاد ہے. فروری میں جیسے ایگریمنٹ کے پیسے آئے پھر انہوں نے پھر ایگریمنٹ توڑا, پیٹرول کے اوپر انفنڈڈ سبسڈی دیگر چیزیں کری, اور جب یہ بھی جب ہو گیا فروری کے اندر ایگریمنٹ توڑا, تو پھر جب ہماری باری آئی تو پھر میں نے بڑی مشکل سے ایگریمنٹ کیا, اور جیسے ہی پیسے آئے تو پھر ڈار صاحب نے وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کری, لیکن پھر ہمارا راستہ تو واپس آئی ایم ایف کے پاس ہوتا ہے, تو پھر لوٹ کے پتو گھر کو آئے. ایک میں حالانکہ وقت کم ہے اور شبر بھائی کی طرف بھی جانا ہے, شبر جی صاحب کی طرف پروڈیوسر بھی 12 بریک کا کہہ رہے ہیں, مجھے بس یہ بتا دیں آخر میں مفتاح اسماعیل صاحب, ابھی بھی یہ خبریں آئیں کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں براڈر پولیٹیکل کنسنسس چاہیے. جب آپ وزیر خزانہ تھے تب بھی ایسی ایک ایفرٹ ان آفیشیلی ہوئی تھی نا, اس وقت ایک متعلق کا ادارہ تو نہیں لیکن ایک حساس ادارے نے کوشش کی تھی کہ آپ اور شوکت ترین صاحب سارے ہی آئی ایم ایف کو یہ رضامندی دے دیں
کہ بھائی نہیں وہ اس کنڈیشن پہ ہوئی تھی کہ اگر ہماری حکومت ختم ہو جاتی ہے اور اگر کوئی کیئر ٹیکر آتا ہے، اور کیونکہ آئی ایم ایف عموماً کیئر ٹیکر سے بات نہیں کرتی، تو آئی ایم ایف کو یہ ایشورنس کرنے کے لیے کہ جو بھی کیئر ٹیکر وعدہ کرے گا وہ ہم سب پورا کریں گے، اس ایشورنس پہ انہوں نے وہ کسی بات کرنی تھی، اس کانٹیکسٹ میں بات. آپ کو اس وقت ادارے کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ دونوں، شوکت ترین صاحب اور آپ دونوں یہ ایشورنس دے دیں آئی ایم ایف کو، رائٹ؟ کہ اگر مثال کے طور پر ہماری حکومت چلے جاتی ہے اور اگر وہ آ جاتے ہیں، کیئر ٹیکر آ جاتے ہیں. لیکن وہ آپ پھر ایشورنس دی گئی؟ نہیں، پھر ہماری حکومت گئی نہیں نا، کیئر ٹیکر آئی نہیں، ہم بیٹھے رہے، کچھ ہی کر لیا. تو لیکن شوکت بھائی نے پھر وہ بات لیک بھی کر دی تھی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور پھر اس کے بعد اور اس وقت بھی وہ کہا تھا کہ میں تو کوئی ایشورنس نہیں دوں گا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، بہت شکریہ. سر شبر زیدی صاحب، یہ کیا لگتا ہے، جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا 10 دن سے وفد آیا ہوا ہے، رات کے 12 بجنے میں 1.5 گھنٹہ رہ گیا، ابھی تک پریس کانفرنس ہی نہیں ہوئی. میں آپ کو 2 چیزیں بتا دیتا ہوں. ہاں بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو نومبر میں کام کر رہے تھے، یہ 3 مہینے ضائع کیے انہوں نے. یہ میں نے اس وقت بھی اگر میرا پروگرام دیکھے، میں نے کہا تھا کہ اپروول اب مارچ کے بورڈ میٹنگ میں ہوگی. تو یہ جو پاکستان کی قوم کے 3 مہینے ضائع ہوئے، اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اور یہ پاکستان کے 3 مہینے میں جو ہم نے 2 ایکسیڈنٹ ریٹ رکھ کے لوگوں نے پیسے بنائے اور وہ تباہی پھیری، اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ یہ تمام 100% گورنمنٹ کی نالائکی ہے. مفتاح صاحب بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. یہ انہوں نے بلا وجہ کا ٹائم ضائع کیا ہے، اور یہ ان کی نالائکی بھی ہے، اور یہ ان کی سیاسی کھیل بھی ہے، جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور جو ان کو بھی نقصان پہنچائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ میں انڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی آخری انسٹالمنٹ نہیں ہے، بلکہ اگلی 5 سال کے آئی ایم ایف کے پروگرام کی پہلی انسٹالمنٹ ہے. یہ بات آپ میری لکھ لیجیے گا کہیں. تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بات بھی آئی ایم ایف کی، کوئی ایسی چیز آئی ایم ایف نے کنسیڈ نہیں کی جو کہ گورنمنٹ نے انہیں کہا ہے. ایک بھی بات ان کی ایکسپٹ نہیں کی گئی ہے. مفتاح صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، کوئی بات بھی نہیں ان کی ایکسپٹ کی گئی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا ہے، کیونکہ یہ اگلے 5 سال کی انسٹالمنٹ کی پہلی قسط ہے، تو اس لیے آپ باقی تمام لوگوں کو بھی آن بورڈ لائیں. آپ بھی ادھر اسی ملک میں ہیں، میں بھی اسی ملک میں ہوں. آپ اگلے 4-4-5 ہفتوں میں ریئلٹی کو سامنے آ جائے گی آپ کے. میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اگلے 4-5 ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے، اس پہ سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بشمول پی ٹی آئی کہیں گے کہ آپ بتائیں نا. مجھے ایک بات بتاؤ نا وسیم بدامی صاحب، ایک سمپل بات بتائیں. کسی کی ضرورت ہے اس کو نہ کرنے کی؟ مجھے ایک بات بتا دینا یار، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مفروضہ پی ٹی آئی کے ہم نہیں مانتے بھائی، یا تو ہم کیوں مانے؟ گن نون لکھ کے ہم نہیں آئی ایم ایف کو ایشورنس دیتے، تو کیا کریں گے؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا یار، کوئی جاہلی آدمی ہوگا نا، جو آدمی پاکستان کے فائنینسز کو نہیں سمجھتا، وہی بات کرے گا. شبر بھائی، آج سے کچھ عرصے پہلے آپ کہیں تو میں آپ کو سناتا ہوں، عمران خان صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ آئی ایم ایف ورلڈ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، نواز شریف جو تم سے ایگری کر رہا ہے، میری حکومت آئے گی میں نہیں مانوں گا. یہ ریکارڈ میں آپ سناتا ہوں آپ کو. میں سنیں، عمران خان صاحب کچھ بھی کہتے رہے، نواز شریف صاحب کچھ بھی کہتے رہے، شہباز شریف صاحب کچھ بھی کہتے رہے، میں تو وہ بات کروں گا نا جو مجھے کامن سینس میں لگتی ہے، اور جو میں فائنینس مین کہتا ہوں. میں تو مفتاح صاحب کو یہ یاد دلانا، میں تو بتا رہا ہوں جو ہوا ہے ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے. خان صاحب نے کہا نون لیگ کی حکومت جو سائن کر رہی ہے ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے حکومت میں آنے کے بعد. آئی ایم ایف کو مخاطب کر کے کہا انہوں نے. نہیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب 8 مئی 2019 کو عمران خان کے پاس میں گیا تھا، جب میں نے ان کو جوائن کیا تھا، تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ آئی ایم ایف ہماری راجپتھ سے جائیں گے، اگلے دن راجپتھ سے گزر کر آ گئے تھے نا. بھائی میں یہ تو بتا رہا ہوں، آپ یاد کریں نا، 8 مئی 2019 کو یاد کریں نا. یہ اسد عمر صاحب یہ کہتے تھے آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے، اور 9 مئی کو چلے گئے. میں تو اس ٹائم پہ گورنمنٹ کا حصہ تھا نا، مجھے پتا ہے نا. تو یار ان لوگوں کی باتوں کو آپ سیریس کیوں لیتے ہیں؟ یہ غلطی ہے، معافی. ٹھیک، باتوں کو سیریس نہیں لیا کریں نا. ان کو سیریس نہیں لیں. ان کو فیصلے یہاں پہ نہیں ہو رہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. کیوں نہیں آپ سمجھتے اس بات کو؟ یہ تھوڑی فیصلہ کرتے ہیں. پیسے لینے جو 5 ملین کے پیسے آئیں گے، آپ مجھے بتائیں جو 5 ملین کے پیسے آئیں گے وہ کون آدمی جائے گا؟ ورزی والا گیا ہے نا پیسے لینے کے لیے. یہ گئے تھے؟ کون گیا تھا آخر میں؟ کون گیا؟ عمران خان کے زمانے میں کون گیا تھا؟ پوچھیں ان سے. آپ بتا دیں. عمران خان کے زمانے میں پیسے سعودی عرب سے لینے کون گیا تھا؟ آپ بتا دیں. اور آدمی کون گیا تھا آخر میں؟ باجوہ صاحب گئے تھے. گئے تھے. اب یہ نئے صاحب بیچارے گئے یا نہیں گئے؟ مجھے بتائیے. اگر میں غلط کہہ رہا تو مجھے بتا دیں. گئے تو تھے سعودی عرب. گئے یا نہیں گئے؟ پوچھ لیں مجھ سے.
یہ پوچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے کہ آخری گارنٹی کی کس نے دی ہے. صحیح، ٹھیک ہو